بچوں کو لے کے جاتی تھی، لینے آتی تھی اسکول سے، اس نے دیکھا یہ اکیلی، میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اکیلی کوئی دیکھا آتی جاتی ہے، کوئی لے کے نہیں جاتا اسے۔ میں کہا میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بچوں سے کی ڈائری سے میرا نمبر نکالا ہے اور مجھے فون میسیجز کرنے شروع کر دیے پھر اس نے فورس کرنا شروع کر دیا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستوں کو چھڑا دیا، 2 دن اسکول نہیں گئے، اس نے معذرت کی کہ نہیں آپ بھیجو، میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ تو وہاں پہ 3-4 دوست، بلکہ ٹوٹل 5 تھے، صفدر عباس ڈوگر بھی تھا ساتھ میں۔ زبردستی میرا بازو پکڑا، اس نے کہا نکاح کرنا ہے تو کرو ورنہ تمہاری بچی کی ویڈیو وائرل کر دوں گا میں۔ جس پہ میں ڈر گئی، کیونکہ جس طرح اس نے میرا بازو پکڑا تھا یہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ نے کہا ابھی نہ بتانا، میرے میں ایشوز چل رہے ہیں، پہلی بیوی کے ساتھ طلاق ہے۔ وہی ڈرامہ مجھے سنایا، وہی ڈرامہ میرے والدین کو سنایا اس نے۔ والدین سے ملنے کے لیے گئی تو رات کو لیٹ ہو گئی، میں تو پہنچی ہوں تو ایک لڑکی گھر میں لے کے بیٹھا تھا۔ یہ لڑکیوں سے باز نہیں آتا تھا، کبھی کوئی لڑکی لاتا تھا، کبھی میں نے لڑائی کی، اس سے بولی ہوں، پوچھا، اس نے مارنا شروع کر دیا، اتنی دیر میں لڑکی بھی گھر سے بھاگ گئی۔ میں تمہارے ابو کو بتاؤں گی، نہیں تم ایسا کچھ نہ کرنا، میں رجسٹر کرواؤں گا نکاح، یہ کروں گا، وہ میں تمہیں دے دوں گا، ابھی تم چپ کر جو۔ اسی طرح یہ باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا میرے بھائی جو حیدر ڈوگر ہے، حیدر عباس ڈوگر، اس کے ساتھ غلط ریلیشن بناؤ، میں نے نہ کی۔ اس کا سگا بھائی تھا؟ سکا بھائی ہے اس کا، سر سکا بھائی، واقعی اس کا سکا بھائی ہے، جو اس نے پہلی بیوی کو ڈیورس دی ہے، ابھی اس کے چھوٹے بھائی حیدر عباس کے نکاح میں ہے وہ تو رکھا ہوا عبد کمیار۔ یہ اکرم ڈوگر جو اس سے قتل وغیرہ کرواتا ہے خود ہی ضمانت کرواتا ہے۔ 302 کا پرچہ ابھی بھی ہے سبزہ زار تھانے میں۔ عبد اس کے ساتھ ریلیشن بناؤ، میں نے پھر بہت لڑائی کی، اس نے مجھے مارا، نہیں اس کے ساتھ ریلیشن بناؤ، تم کیوں نہیں بناتی؟ پھر یہ مارتا مارتا گلی تک آ گیا۔ میں کہا تمہاری بیوی ہوں، شرم کرو، اس طرح کی میرے ساتھ کام کروا رہے ہو تم۔ اس نے کہا کوئی تم میری بیوی نہیں، نہ میں نے تم سے کوئی نکاح کیا ہے، صرف ایک ڈرامہ کیا تھا تمہیں استعمال کرنے کی خاطر، تم ویسے مان نہیں رہی تھی، صرف نکاح۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اٹینشن۔ ہمارے ساتھ مافیا نامی بہن موجود ہیں، ایک سکول کا پرنسپل ان سے زبردستی ہراسمنٹ کے نتیجے میں ان کو بلیک میل کر کے ان سے جھوٹا نکاح کرتا ہے، پھر ان کو 18 ماہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی میرے بھائی سے ملو، یہ فلانا کام کرو، مطلب غلط کام کرنے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ جب یہ اس چیز پہ آواز اٹھاتی ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ میں نے تو آپ سے کوئی نکاح نہیں کیا، یہ سب ڈرامہ تھا۔ یہ ساری سٹوری ہے کیا، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بتائیے گا، یہ آپ نے جس شخص سے نکاح کیا ہے یہ کیسے سارا معاملات ہوا ہے؟ سر کوئی نکاح نہیں تھا، میرے بچے اس کے اسکول میں پڑھتے تھے، الفروق اسکول سسٹم، ڈوگر چوک ملتان روڈ پہ یہ اسکول واقع ہے۔ یہ اکرم ڈوگر جو ہائی کورٹ میں اس کا وکیل ہے، باپ ہے، اکرم ڈوگر کا بیٹا ہے، یہ صفدر عباس ڈوگر ملزم۔ میں بچوں کو لے کے جاتی تھی، لینے آتی تھی اسکول سے، اس نے دیکھا یہ اکیلی، میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اکیلی کوئی دیکھا آتی جاتی ہے، کوئی لے کے نہیں جاتا اسے۔ میں کہا میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں اکیلی ہی ان کو خود میں کر رہی ہوں، مینج کر رہی ہوں۔ اس پہ اس نے نا میرے بچوں سے کی ڈائری سے میرا نمبر نکالا ہے اور مجھے فون میسیجز کرنے شروع کر دیے، جس کا میں نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے فون کرنے شروع کر دیے، پھر اس نے فورس کرنا شروع کر دیا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستی میرے یہی جواب رہا، میں نے تم سے نہ دوستی کرنی ہے نہ ریلیشن رکھنا چاہتی ہوں۔ بار بار فورس کرنے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو چھڑا دیا، 2 دن اسکول نہیں گئے، اس نے معذرت کی کہ نہیں آپ بھیجو، میں دوبارہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ میں نے پھر بچوں کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا۔ 8-10 دن مہینہ گزرا، اس نے کہا تمہارے بچوں کی طبیعت خراب ہے، وہ زیادہ طبیعت خراب تھی تو بچے ساتھ والے گھر میں، کاشف کے گھر میں اس کا دوست ہے، آپ وہاں پہ آئیں تو اپنے بچوں کو لے جائیں۔ میں وہاں گئی ہوں تو وہاں پہ 3-4 دوست، بلکہ ٹوٹل 5 تھے، صفدر عباس ڈوگر بھی تھا ساتھ میں۔ اس نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے کوئی مولوی نہیں تھا وہاں پہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا میں نے اپنے والدین سے پوچھوں گی اور پھر تم سے نکاح کی بات کروں گی، نہیں میں تم سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی کرنا ہے۔ میں نے اسے فورس کرتا رہا، میں اٹھ کے آنے لگی، نے زبردستی میرا بازو پکڑا، اس نے کہا نکاح کرنا ہے تو کرو ورنہ تمہاری بچی کی ویڈیو وائرل کر دوں گا میں۔ جس پہ میں ڈر گئی، کیونکہ جس طرح اس نے میرا بازو پکڑا تھا یہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر؟ بالکل، جہاں پہ میں نے اس کے پاس 3-4 پیپر تھے سائن کیے، میں وہاں سے اس نے کہا اب تم جا سکتی ہو۔ آپ نے پوچھا نہیں کس چیز کے پیپر ہیں؟ اس نے کہا یہ کورٹ میرج ہوتا ہے، ایسے کورٹ میرج کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے نا مجھے، نہیں جب آپ نے پیپر سائن کیے آپ کے بقول تو پھر کورٹ میرج تو ہو چکی نا، تو آپ نے گھر اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا؟ وہ ایگری تھے اس چیز پہ؟ نہیں وہ ایگری نہیں تھے،
کیونکہ اس نے جب انہیں گھر پتہ لگا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ سر اس نے بتانے نہیں دیا. اس نے کہا ابھی نہ بتانا, میرے ایشوز چل رہے ہیں, پہلی بیوی کے ساتھ طلاق ہے. وہی ڈرامہ مجھے سنایا, وہی ڈرامہ میرے والدین کو سنایا اس نے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ تم میری بیوی بن چکی ہو, کورٹ میرج ایسی ہوتا ہے, میرے ابو جو ہے ہائی کورٹ میں کورٹ میرج ایسے ہی کرتی ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے. قسمیں کھائی اس نے, میں نے یقین کر لیا. پھر اس نے کہا تمہارا گھر دور پڑتا ہے. اس نے اپنی بالکل اسکول کی بیک سائڈ پہ مجھے گھر لے کے دیا رینٹ پہ. وہاں پہ میں رہنے شروع کر دیا. یہ آتا جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کو کسی کو رات کے 11 بجے میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے گئی تو رات کو لیٹ ہو گئی. میں تو پہنچی ہوں تو ایک لڑکی گھر میں لے کے بیٹھا تھا. یہ لڑکیوں سے باز نہیں آتا تھا, کبھی کوئی لڑکی لاتا تھا, کبھی آپ سے نکاح کے بعد بھی وہی ڈرامہ چلتا رہا؟ بالکل بالکل. جس پہ میں نے لڑائی کی, اس سے بولی ہوں, پوچھا, اس نے مارنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں لڑکی بھی گھر سے بھاگ گئی. ٹھیک ہے, اس نے مارا, زبردستی کی میرے ساتھ اور گھر چلا گیا. پھر صبح آیا, میں بچے اسکول گئے ہوئے تھے, آیا صبح میرے گھر میں آیا ہے. آ کے اس نے نا میرے ساتھ پھر زبردستی کی, مارا ہے اور چلا گیا. یہ پھر میں نے کہا میں نے تمہارے ابو کو بتاؤں گی, نہیں تم ایسا کچھ نہ کرنا, میں رجسٹر کرواؤں گا نکاح, یہ کروں گا, وہ میں تمہیں دے دوں گا, ابھی تم چپ کر جو. اسی طرح یہ باتیں کرتا رہا. پھر اس نے کہا میرے بھائی جو حیدر ڈوگر ہے, حیدر عباس ڈوگر, اس کے ساتھ غلط ریلیشن بناؤ. میں نے نہ کی. اس کا سگا بھائی تھا؟ سکا بھائی ہے اس کا. سر سکا بھائی واقعی اس کا سکا بھائی ہے, جو اس نے پہلی بیوی کو ڈیورس دی ہے. ابھی اس کے چھوٹے بھائی حیدر عباس کے نکاح میں ہے وہ. اچھا, مطلب پہلے بڑے بھائی کے نکاح میں تھی, پھر وہی لڑکی اس کے چھوٹے بھائی کے نکاح میں؟ جی بالکل سر, بالکل. اور سر پھر اس کے بعد اس نے ایک شوٹر رکھا ہوا عابد کمیار. یہ اکرم ڈوگر جو اس سے قتل وغیرہ کرواتا ہے, خود ہی ضمانت کرواتا ہے. 302 کا پرچہ ابھی بھی ہے سبزہ زار تھانے میں عابد کمیار کے خلاف, اور ضمانت اس کے باپ نے کروائی ہوئی ہے. پھر کہنے لگا اس کے ساتھ ریلیشن بناؤ. میں نے پھر بہت لڑائی کی, اس نے مجھے مارا, نہیں اس کے ساتھ ریلیشن بناؤ, تم کیوں نہیں بناتی. پھر یہ مارتا مارتا گلی تک آ گیا. میں کہا تمہاری بیوی ہوں, شرم کرو, اس طرح کی میرے ساتھ کام کروا رہے ہو تم. اس نے کہا کوئی تم میری بیوی نہیں, نہ میں نے تم سے کوئی نکاح کیا ہے, صرف ایک ڈرامہ کیا تھا تمہیں استعمال کرنے کی خاطر. تم ویسے مان نہیں رہی تھی, صرف نکاح کا ایک ڈھونگ کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ. جاؤ ثابت کرو, کہیں پہ نکاح ہے تو ثابت کرو. میں نے کوئی نکاح نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں نے گھر چھوڑا. پھر بھی یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے تک آیا. میں نے 15 پہ کال کی اور تھانہ سبزہ زار میں ڈی ایس پی کو میں نے اپلیکیشن دی. وہاں پہ بھی اس کے یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا, میرا فزیکل ریلیشن بھی کوئی نہیں ہے. مکر گیا سارے سے؟ ہر چیز سے مکر گیا. یہ سی پی او تک, آئی جی تک, ایس ایس پی پریشن تک, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تک, جہاں تک بھی گئی ہے نا, اس نے یہی سٹیٹمنٹ رکھی ہے کہ میری نہ بیوی ہے اور نہ کوئی فزیکل ریلیشن ہے. اگر آئی جی صاحب نے مجھے سنا ہے, ایف آئی آر کی آرڈر کی, ایف آئی آر میری درج ہوگی. یہ گرفتار پھر بھی نہیں ہوا. اس کے بعد سیشن کورٹ سے اس نے ضمانت کروائی. وہاں پہ سٹیٹمنٹ بھی سارا اس نے سول کورٹ کے اندر دی ہوئی ہے کہ نہ میں نے اس سے کوئی نکاح کیا ہے, اور نہ قرآن کی سنت میں, جو قرآنی سنت میں ہوتا ہے نکاح, میں نے اس طریقے سے اس کے ساتھ بھی نہیں کیا, نہ کورٹ میرج کی ہے. یہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ خود سٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس پروف ہے اس کا. تکسیب نکاح اس کو کہتے ہیں. اس نے یہ دعویٰ دائر کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی سیشن کورٹ سے ضمانت خارج ہو گئی. پھر ہائی کورٹ سے کروائی ہے انہوں نے, عالیہ نیلم کی عدالت میں. 10 اکتوبر کو اس کی جو کہا تھا میرے فزیکل ریلیشن بھی کوئی نہیں ہے, وہ بھی اس کی خارج ہوگی. ڈی این اے رپورٹ کے میڈیکل ہوا, یہ پازیٹیو رپورٹ آئی ہے میری. اس میں ثابت ہو گیا؟ اس میں ثابت ہو گیا یہ گناہ گار ہے. اور ابھی تک گرفتار نہیں ہوا, نہ پولیس والے سے پکڑ رہے ہیں, نہ ایک دفعہ بھی گرفتاری نہیں ہوئی. میری چھٹے مہینے کی یہ چھٹے مہینے کی میری ایف آئی آر درج ہوئی, ابھی تک اس کو ایک دفعہ بھی گرفتار نہیں کیا گیا. تو عدالتوں میں ایسے ہی دھکے کھا رہی ہیں؟ ایسے ہی دھکے کھا رہی ہوں, کوئی انصاف نہیں مل رہا. بس بااثر لوگ ہیں, پیسے لگا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں پیسے لے لو, صلح کر لو, اپنا کیس واپس لے لو. میں کیوں پیسے لوں؟ میں نے نہ پیسوں سے عزت بیچی ہے, اور نہ میں نے بیچنا چاہتی ہوں پیسوں سے عزت. کتنی آفر کی ہے پیسوں کی بار بار آفر کر رہے ہیں مجھے کہ پیسے لے لو, پیسے لے لو. تو میں پیسے نہیں لینا چاہتی, اس کو سزا دلوانا چاہتی ہوں. دھمکیاں وغیرہ بھی دی ہیں؟ جی دھمکیاں بھی دی ہے. کل بھی میں آ رہی تھی اقبال ٹاؤن تھانے میں سے, ٹھیک ہے, یہ دھمکیاں انہوں نے پھر مجھے دی ہے کہ اپنی ایف آئی آر واپس لے لو ورنہ مار دیں گے, یہ ہم تمہیں مار دیں گے. اس پہ بھی 15 پہ کال کی ہے میں نے. اقبال ٹاؤن تھانہ میں اپلیکیشن بھی جمع کروا دی ہے میں نے. جی ناظرین, آپ نے ساری بہن کی کہانی سنی ہے. پہلے زبردستی بلیک میل کر کے نکاح کیا جاتا ہے, اور وہ نکاح بھی جھوٹا کیا جاتا ہے. اس کے بعد 18 ماہ یوز کرنے کے بعد انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے.
آج یہ بہن تھانے کے، پولیس کے اور کچہریوں کے دھکے کھا رہی ہیں اور انصاف نہیں مل رہا۔ وہ بااثر لوگ ہیں، پیسے لگا کے باہر پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ بہن ذلیل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بہن کو انصاف دلایا جا سکے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس بہن کا سہارا بنے۔ اگر کوئی بہن آپ کے پاس آئی ہے، کچھ سمجھ کے آئی ہے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا، میں اپنی عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہن کو انصاف دلوایا جائے۔ تو ناظرین، مزید ہمارے چینل پہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔